السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس چینل پہ آپ کو بہت ہی امیزنگ ناولس پہ وائس اوور سننے کو ملے گا، اور اگر آپ نے کسی فیوریٹ ناول پہ میرے وائس اوور کو سننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، اور پلیز 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 مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ناول ہے اس کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ ناول مجھے بھی بہت پسند آیا ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اور چلیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اور ناول تھا انتہائی عشق، دا اٹیلین ڈیول، اور اس کی رائٹر تھی صالحہ اقبال، اور آج ہے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔ جہانگیر بنش اور شعیب کے ساتھ حویلی سے باہر چلا جاتا ہے۔ لیزر اور اٹالین کمشنر آفیسر ایک ساتھ ان کے پیچھے جوائن کرنے والے تھے۔ لیزر پہلے جہانگیر کے ساتھ جانے والی تھی، پر لاسٹ مومنٹ پر وہ کمشنر کے ساتھ جانے کا کہتی ہے، اس لیے جہانگیر اکیلا ہی چلا جاتا ہے۔ آگے بنش اور شعیب کی گاڑی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جہانگیر کی اور ان کے پیچھے جہانگیر کے آدمیوں کی۔ پھر پولیس کی گاڑیاں ان سب کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں۔ ہر گاڑی فل سپیڈ میں چل رہی ہوتی ہے، ایک کے پیچھے ایک گاڑی، سب کو اٹلی ہی پر دوسرے کونے پر ان کو جانا تھا۔ 8 گھنٹے کا سفر طے کر کے سب کو اپنی منزل پر پہنچنا تھا، اور وہ پہنچ گئے تھے۔ بنا کسی بریک کے لگاتار گاڑی چلاتے ہوئے سب کی حالت بری ہو چکی تھی۔ سب لوگ منزل پر تو پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی وہ اس گوڈاؤن میں انٹر نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک بہت ہی زیادہ بڑا گوڈاؤن تھا جس میں اٹلیا کے ایک مافیا کا بسیرا تھا۔ سب لوگ پیسوں کی خاطر بچوں کی جسمانی اعضاء کا کاروبار کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ لڑکیوں کے ساتھ انہیں زبردستی کہیں سے بھی اٹھا کر ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ جوان لڑکیوں کی سمگلنگ چلتی ہے، انہیں نشے میں چور کر کے کچھ کہنے سننے کے قابل نہیں چھوڑ کر ان کی بولی باہر کی دوسرے مافیا لوگوں کو بیچ دیے جاتی ہے۔ جہانگیر اس کے ساتھ تقریباً 40 سے زائد لوگ تھے۔ سب لوگ گوڈاؤن سے تھوڑا دور اترے تھے۔ یہ سب لوگ اپنی حالت کو سدھار رہے تھے۔ سب لوگ لگاتار اتنا سفر کر کے تھک گئے تھے، لیکن اس نے بھی اپنی ہمت نہیں ہاری تھی۔ جلد ہی سب لوگ خود کو کمپوز کر گئے تھے۔ سب لوگ گاڑی سے اپنے اپنے ہتھیار نکالے ہوئے جانے کے لیے تیار تھے۔ سب گاڑی سے باہر تھے سوائے جہانگیر کے، وہ گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا اپنے فون میں حیا کی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا۔ جہانگیر کا پورا دھیان اس وقت حیا پر تھا۔ لیزر اور کمشنر بھی پہنچ چکے تھے۔ لیزر اور کمشنر ساتھ ہی گاڑی سے باہر نکلتے ہیں۔ آفیسر لیزر کو جہانگیر کو گاڑی سے باہر بلانے کے لیے بھیجتا ہے۔ جہانگیر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے فون میں حیا کی تصویر کو دیکھ رہا تھا، اتنے میں لیزر آ کر اس کا سارا دھیان اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جہانگیر اپنا فون بند کرتا ہے اور اسے گاڑی میں ہی سیٹ پر رکھتا ہے۔ گاڑی سے باہر نکلتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلتا ہے، چہرہ بالکل کولڈ، ڈر اور خوف سے پاک، سوائے حیا اور سکندر کی پریشانی سے گھرا ہوا تھا، پر وہ اپنی ٹینشن کسی کو بھی فیل نہیں کروا رہا تھا۔ جہانگیر کو گاڑی سے باہر نکلتا دیکھ کر پولیس کمشنر جہانگیر کی طرف چلتا ہوا آتا ہے اور اپنے آدمیوں کو بھی اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتا ہے۔ اب لوگ دوڑتے ہوئے ان کے چاروں طرف آ کھڑے ہوتے ہیں، تو اندر جانے کے لیے سب تیار ہیں۔ اپنا مشن شروع کیا جائے، کمشنر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، کیونکہ یہ مشن صرف اور صرف جہانگیر ہی کر سکتا تھا، اس لیے سب اس کے جواب کے منتظر تھے۔ جہانگیر جو اپنی زمین پر گڑے ہوئے تھا، کمشنر کی بات پر نظریں اٹھا کر کمشنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے بنش کو جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ جہانگیر کے اشارے پر آدھے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور آدھے لوگ باقیوں کو کور دینے کے لیے کچھ دیر بعد ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ سوائے جہانگیر اور کمشنر کے وہاں سب جا چکے تھے۔ جہانگیر کے آدمی، پولیس کے آدمی، سب لوگ اندر موجود لوگوں کو اپنی گرفت میں لے چکے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی آ کر جہانگیر کو اندر کی سچویشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ جیسے ہی وہ جہانگیر کو انفارم کرتا ہے، جہانگیر اندر جانے کے لیے بڑھنے لگتا ہے، پر کمشنر نہیں۔ جہانگیر پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے جو اپنی ہی جگہ پر کھڑے ہوئے پرسکون سے اپنا فون چلا رہا تھا۔ جہانگیر اسے اندر جانے کا پوچھتا ہے، پر وہ نہیں چاہتا ہے۔ جہانگیر اسے دوبارہ نہیں پوچھتا اور اندر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ جہانگیر کو جاتا دیکھ کر پولیس کمشنر گردن ٹیڑھی کر کے جہانگیر کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسمائل کرتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی گوڈاؤن کے دروازے پر پہنچتا ہے، مافیا کے لوگ جہانگیر کو دیکھ کر دھک کر اپنی اپنی جگہوں سے ہٹ کر ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، پر جہانگیر اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے، نظریں اپنے ہاتھوں پر جھکائے ہوئے، چھوٹے چھوٹے دبے دبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ مافیا کے کافی لوگ زخمی تھے، جنہیں جہانگیر کے آدمیوں نے ہی زخمی کیا تھا۔ جہانگیر کے آدمی بنش اور شعیب کی گائیڈنس پر ان سب سے لڑ رہے تھے۔
اتنے میں پولیس والے وہاں موجود لوگوں کو جو ان مافیا والوں کی قید میں تھے ان سب کو آزاد کروا کر گوڈاؤن سے باہر نکال رہے تھے، پر جہانگیر کے اندر آتے ہی جہانگیر کے آدمیوں نے انہیں باہر نکالنے سے منع کر دیا تھا۔ شعیب جہانگیر کے لیے ایک کرسی لے کر آتا ہے جس پر جہانگیر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے دروازے سے کسی کے اندر آنے کا منتظر ہوتا ہے۔ جہانگیر کے آس پاس 100 سے زائد لوگ تھے، لیکن وہاں سناٹا ایسا چھایا ہوا تھا جیسے گوڈاؤن میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جہانگیر کی نظر مسلسل دروازے پر ہی تھی، نہ وہاں سے کوئی اندر آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی باہر جا رہا تھا۔ 1 جہانگیر گنتی شروع کرتا ہے اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ 2 لیزل کی طرف قدم بڑھانے لگتا ہے۔ لیزل اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنی سانسیں روکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ لیزل اس سچویشن کو سمجھنے سے قاصر تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک سے سب کیسے رک گیا ہے۔ جہانگیر لیزل کے ہاتھ سے اس کی گن پکڑتے ہوئے بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ لیزل ڈر کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے لگتی ہے۔ جہانگیر اسے ڈرا ہوا دیکھ کر مسکراتے ہوئے 2 قدم لیزل سے دور جاتا ہے اور گن اس کے سر پر نشانہ باندھتا ہے اور پھر مسکراتے ہوئے کہتا ہے 3 کہتے ہوئے جہانگیر نے گن کا ٹریگر آن کیا تھا اور لیزل کے سر کے بالکل بیچوں بیچ نشانہ باندھ کر گولی چلانے لگتا ہے کہ اتنے میں دروازے سے کمشنر جلد بازی میں اندر کی طرف بڑھتا ہے اور زور سے آواز لگاتا ہے، رک جاؤ ڈیول۔ کمشنر کی آواز اتنی بلند تھی کہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ اٹلی کا کمشنر، وہاں موجود بچے اور لڑکیاں یہ سب منظر دیکھ کر ڈر رہے تھے۔ پولیس والے بھی حیران ہو رہے تھے کہ اچانک سے جہانگیر بدلے ہوئے رویے کا کیا مقصد ہے۔ کمشنر کی آواز پر جہانگیر گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہنستے ہوئے لیزل کی گردن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ جہانگیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑ دو لیزل کو، کمشنر کافی فکر مندی سے کہتا ہے، تو جواباً جہانگیر اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑتا ہے۔ ان کی باتیں صرف وہاں موجود چند لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی، نہ پولیس والوں کو نہ ہی باقی لوگوں کو۔ جہانگیر کے کہکی کی آواز سن کر بنش اور شعیب بھی ہنس پڑتے ہیں اور کمشنر ان سب کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو تم سب؟ کیوں ایسے پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہو؟ کمشنر سر بنش اور شعیب کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں چیخ کر کہتا ہے، آہ آہ آہ! الیگزینڈر، ریلیکس ہو جائیں، اس عمر میں اتنا چیخنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ جہانگیر طنزیہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے تو لیزر اور کمشنر سر دونوں ہی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر کبھی کمشنر کو تو کبھی لیزر کو دیکھتا ہے جن کے چہرے سے ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ الیگزینڈر، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام الیگزینڈر ہے؟ کمشنر بوکھلاتے ہوئے کہتا ہے۔ واہ، دونوں باپ بیٹی کے چہرے کے ایکسپریشن سیم ٹو سیم ہیں۔ جہانگیر کے چہرے پر ابھی بھی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ جہانگیر الیگزینڈر کی بات کو دہراتا ہے اور ایک بار پھر لیزل کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تو تب کا پتا تھا جب یہ لیزل میرے ساتھ عبدالخالق کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، اور انہیں مارنے والی بھی تو یہی ہے۔ جہانگیر گن سے لیزل کی طرف نشانہ کرتے ہوئے کمشنر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جہانگیر دور جاؤ لیزل سے۔ کمشنر جہانگیر کی طرف بڑھتے ہوئے غصے میں کہتا ہے۔ جب تک وہ جہانگیر تک پہنچ پاتا، جہانگیر کے آدمی آ کر کمشنر کو بازوؤں سے پکڑ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا۔ اپنے باپ کو گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھ کر لیزل سن کی طرف پڑھنے لگتی ہے تو بنش پیچھے سے آ کر لیزل کے سر پر پیچھے کی طرف سے بندوق مار کر اسے سن کر دیتی ہے اور اسے بھی گھٹنوں کے بل اپنے باپ کے سامنے بٹھا دیتی ہے۔ پولیس کے لوگ بھی سارے جہانگیر کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے مافیا کے لوگ بھی زمین سے اٹھ کر جہانگیر کے آدمیوں کے ساتھ ان سب پر نشانہ باندھے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر مسلسل الیگزینڈر اور لیزل کو دیکھ رہا تھا۔ الیگزینڈر بھی غصے میں بھری ہوئی آنکھیں جہانگیر کے وجود پر گاڑے ہوئے مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ آس پاس کے بھگدڑ کی دیکھ کر کمشنر سر کے ہوش اڑ چکے تھے۔ لیزل کی آنکھوں کے آگے سب دھندلا سا گھوم رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمشنر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ شعیب جہانگیر کے لیے کرسی کھینچ کر لاتا ہے اور لا کر الیگزینڈر کے بالکل سامنے رکھ دیتا ہے۔ جہانگیر اس پر ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے فل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ زیادہ زور مت دو اپنے اس چھوٹے سے دماغ پر، یہ اٹلی میرا ہے، میں یہاں کا ڈیول ہوں، میرے لیے یہاں کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے۔ جہانگیر ہاتھ سے ان مافیا کے لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور تھوڑا سا جھک کر کمشنر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور کہہ کر پہلے تو تھوڑا سا ہنس پڑتا ہے، پھر جلدی ہی اپنے کولڈ فیس میں واپس آ جاتا ہے۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، لڑکیوں کو چھٹی حس کافی تیز ہوتی ہے، مجھ جیسے اور تمہارے جیسے مردوں کو وہ ایک نظر میں ہی پہچان لیتی ہیں۔ جہانگیر حیا کی بات پر ایک گہری سانس لیتے ہوئے واپس کرسی سے پشت ٹکا لیتا ہے۔ تمہیں سچ میں لگا تھا کہ تم میرا استعمال کر رہے ہو؟ جہانگیر ایک آئی برو اٹھا کر پوچھتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ لیزل میری بیٹی ہے؟ کمشنر جہانگیر کے سوال پر جواب دیے بغیر ہی اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کر بیٹھتا ہے۔ جہانگیر اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور کرسی سے اٹھ کر کرسی کو زور سے لات مار کر گرا دیتا ہے۔
تب سے جانتا ہوں میں جب سے عبدالخالد نے مجھے اپنے جیسے شیطان بنانا شروع کیا تھا۔ جہانگیر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر کمشنر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں کیا لگا تھا کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور کیا ہو اور اس سے پہلے کیا تھے؟ جہانگیر غصے میں کمشنر کی گردن میں ہاتھ ڈال کر غصے میں کہتا ہے، جب تمہاری اس بیٹی نے میرے ساتھ جرمنی میں پیار کا ناٹک کرنا شروع کیا تھا، پھر مجھے دھوکہ دے کر عبداللہ کے ساتھ بھی چکر چلا رہی تھی، اور اس کے دھوکے کی وجہ سے، اس کی چند دن کی دل لگی کی وجہ سے غصے میں نے عبدالخالد کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا تھا۔ جہانگیر زمین پر بیٹھی ہوئی غنودگی کی حالت میں لیزر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو مجھے برباد کرے گا میں اسے چھوڑ دوں گا؟ جب تک میں جرمنی سے واپس دبئی آیا تب تو تم وہاں سے جا چکے تھے، اس لیے نہ کبھی تم نے مجھے دیکھا اور کبھی میں نے تمہیں۔ دبئی میں بھی تم ایک پولیس والے ہی تھے، عبدالخالد کے غیر قانونی کاموں کو تم ہی تو پاس کرواتے تھے۔ بھائی جو تم تھے، تم اس کی پروموشن کے ساتھ ساتھ تم نے اپنا ٹرانسفر بھی میرے آنے سے پہلے ہی کروا لیا تھا یہاں اٹلی میں۔ جب میرے چرچے دبئی میں عروج پر چلنے لگے تو تم نے عبدالخالد سے کہہ کر مجھے یہاں اٹلی بلوایا تھا تاکہ یہاں میں تمہارے رستے میں آنے والی کے وجود کو مٹاتا رہوں اور تم اپنے اور عبدالخالد اٹلی پر بھی راج کرو۔ جہانگیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا کوٹ اتارنے لگتا ہے، پر افسوس تم سب اس بات سے بے خبر تھے کہ جیسے تم لوگ اپنے کام نکلوانے کے لیے یہاں بلا رہے ہو جسے، وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ پہلے ہی ایک شیطان بن چکا تھا، بس اس میں اجل سے اس کے نام کی شناخت ملی تھی، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول۔ جہانگیر فخریہ انداز میں کہتا ہے اور ایک گہری سانس لیتا ہے، پر مجھے تو اپنی شناخت مل گئی تھی لیکن تم کی بنیاد ڈھیلی پڑ گئی تھی میرے یہاں آنے کے بعد۔ کیوں کہ میرے آنے کے بعد مجھے یہ اٹلی تھوڑا بہت نہیں بلکہ پورا کا پورا چاہیے تھا اور پھر تمہیں جب اس بات کا احساس ہوا کہ مجھے ہرا نہیں جا سکتا تو تم پہلے خاموش ہو گئے تھے، لیکن جہانگیر اپنا کوٹ اتارتے ہوئے ایک دیوار کے لگے ہوئے ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے، اپنا کوٹ اتار کر وہاں رکھ دیتا ہے اور وہاں ٹیبل پر موجود اوزاروں میں سے ایک نوکیلا اوزار ڈھونڈنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر کو باریک اور تیز نوکیلا اوزار مل جاتا ہے اور وہ مڑ کر اس اوزار کی نوک پر اپنی انگلی رکھ کر اسے نوکیلا پن کو چیک کر رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا ہوا دوبارہ الیگزینڈر کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آدمی کو اسے اٹھانے کا کہتا ہے۔ جہانگیر کے آدمی سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ جہانگیر اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنے کمر پر باندھے ہوئے مسکراتے ہوئے کمیشن کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھڑوانے کی مسلسل کوششیں کر رہے تھے۔ اتنی کوششیں مت کریں، آپ آج یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ میں اپنی بیوی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج یہ سب کچھ ختم کر دوں گا اور ایک پرسکون زندگی گزاروں گا۔ اور جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول اپنی بیوی سے کیے ہوئے وعدے کو کبھی نہیں توڑتا ہے۔ ایک بار پہلے بھی میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ عبدالخالد کو میں نہیں ماروں گا اور میں نے وہ وعدہ نبھایا تھا۔ میں نے اسے مارا تھا، بہت بری طرح اسے زخمی کیا تھا، پر وہ مرا نہیں تھا۔ اسے مارنے والی تمہاری بیٹی تھی جسے تم نے اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تمہیں اس کا امپائر، اس کی ملکیت، اس کی پہچان، تمہیں اس کا سب کچھ چاہیے تھا۔ اسی لالچ میں تم دبئی سے یہاں اٹلی آئے تھا کہ تمہیں بھی اس کی طرح پاورفل ہونا تھا۔ تم اس وقت اس کو مارنے کے لیے کافی کمزور تھے، اس لیے اپنی سلطنت بنا کر، اپنے آپ کو اس جتنا پاورفل بنا کر اس کے سامنے آنا چاہتے تھے۔ پر افسوس جہانگیر لیزر کی طرف بڑھتا ہے اور کہتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے، تمہاری بربادی کی وجہ یہ تمہاری بیٹی ہی ہے۔ اسے دوبارہ میری زندگی میں واپس نہیں آنا چاہیے تھا، ورنہ میں اتنی تکلیف دہ موت نہ دیتا۔ جہانگیر تیز نوک والا اوزار بنش کی طرف کرتا ہے اور وہ لیزر کو زمین سے اٹھا کر پیچھے ایک اسٹریچر پر لے جاتی ہے اور اپنے آدمیوں کی مدد سے، میری بیٹی کو چھوڑ دو ڈیول۔ کمشنر اپنی بیٹی کو کچھ ہونے کے ڈر سے کانپ اٹھا تھا۔ اس نے جو بھی کیا یہ میرے کہنے پر کیا ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں نے ہی اپنے بھائی کو مروایا ہے، تم نے اسے نہیں مارا، میں نے اسے مروایا ہے۔ پلیز ڈیول، میری بیٹی کو چھوڑ دو، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ کمشنر کہتے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ جہانگیر میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بیٹی کو کچھ مت کرنا، چھوڑ دو، میں اسے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ تم لوگوں کی وجہ سے میں نے کیا کیا برداشت نہیں کیا، تم دونوں باپ بیٹی کی وجہ سے میں کیا سے کیا بن گیا ہوں، اور اب تم مجھ سے ایسے معافی مانگو گے اور میں کیا تمہیں چھوڑ دوں گا؟ جہانگیر بھی ایک بار پھر گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جب میں اتنے خون کر سکتا ہوں تو دو اور سے ہی، مجھے شیطان بنانے والے انسانوں کا خاتمہ تو کر پاؤں گا نا، سکون تو ملے گا مجھے آخر کار۔ جہانگیر کہتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے اور اٹلی میں وہاں موجود دوسرے مافیا کے لوگوں کو کہتا ہے، ان مافیا کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جہانگیر کے آدمی تھے جنہیں وہ پہلے ہی ان آدمیوں کے درمیان بھیج چکا تھا تاکہ ایسے وقت پر اس کے کام آسان کر سکیں، اور وہ آج آ رہے تھے۔
جہانگیر کے کہنے پر وہ لوگ وہاں میں سر میں ہلا دیتے ہیں اور بچوں اور لڑکیوں کو وہاں سے لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کچھ ابھی بھی ان کے اصل مافیا کے لوگوں پر بندوقیں تانے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں۔ بچوں اور لڑکیوں کو لے کر جیسے وہ لوگ گوڈاؤن سے باہر نکلتے ہیں تو انہیں مافیا لوگوں کے بڑے بڑے ٹرک میں انہیں سوار کر کے ہسپتال کے لیے لے جاتے ہیں۔ وینش لیزر کے پیچھے اسٹریچر پر لٹائے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، اسے کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، بس کمشنر کو ڈرانے کے لیے وہ یہ سب کر رہی۔ جہانگیر پلیز لیزر کو چھوڑ دو، میری بیٹی نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، اس نے تو صرف وہی کیا ہے جو میں نے اسے کہا تھا، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، تمہیں جو سزا دینی ہے وہ تم مجھے دو پر لیزر کو چھوڑ دو، میں تم سے اپنے ہر کیے کی معافی مانگتا ہوں، ڈیول مجھے معاف کر دو۔ کہتے ہوئے کمشنر کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی جسے جہانگیر دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ معاف کرنا میری ڈکشنری کی ورڈ نہیں ہے، بھول گئے کیا آپ الیگزینڈر اٹالین پولیس کمشنر؟ جہانگیر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کمشنر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وینش لیزر کو بے ہوش کر چکی تھی اور خود کو کمپوز کیے ہوئے اسٹریچر کو اپنے ساتھ لے کر باہر آ گئی تھی۔ ڈیول سر، یہ تو میری گن سے ہی مر گئی ہے، اب اس کے ساتھ کیا کروں میں؟ مجھے مزہ نہیں آتا ہے میرے ہوئے کو مارنے میں، اس کے جسمانی اعضاء نکال دوں، بیچ کر اپنے لیے نیا آئی فون خرید لوں گی۔ لیزر اپنی ہنسی کو ضبط کرتے ہوئے کہتی ہے۔ شعیب بھی اس کی بات پر ہنس پڑتا ہے پر جلدی ہی خود کو کمپوز کر لیتا ہے۔ جو کرنا ہے کر لو وینش، میں نے تو سوچا تھا کہ اس کو تڑپا کر ماریں گے اس کے باپ کے سامنے، پر وہ تو پہلے ہی مر گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک کام کرو، اس کے اعضاء ہی نکال لو، اس کے باپ کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ بیٹیوں کو اس طرح کے قانون سے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے غلط کاموں کا حصہ بنایا نہ جا سکے۔ جہانگیر کی نظر کمشنر پر تھی پر اشارہ وہ لیزر کی طرف کر رہا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، پلیز نہیں ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اپنی بچی کی اس سب میں شامل نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز اب تو تم اس سے کچھ مت کرو، وہ مر تو گئی ہے۔ کمشنر کی آنکھوں میں درد اتر گیا تھا، کچھ ہی پلوں میں وہ اپنی عمر سے زیادہ بوڑھے لگنے لگ گئے تھے۔ جہانگیر اس کی طرف دیکھ کر پہلے مسکراتا ہے، پھر جہانگیر کولڈ فیس کیے ہوئے کمشنر کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب بات خود کی اولاد پر آئی تو پیروں میں گر گڑا کر معافی بھی مانگنے لگ گئے، اور برا بھی نہیں لگ رہا۔ اس طرح سے سوچیں کتنے گھروں کو خود بھی اجاڑا ہے اور میرے ہاتھوں بھی یہ سب کروایا ہے۔ وہ تو شکر ہے اس مالک کا جس نے حیا جیسی بیوی دی جو مجھے ہر طرح کے برے کاموں سے روکنے کے لیے مجھ سے لڑائی کرتی کہ ایک امیر انسان ہونے پر، اٹلی کا سب سے پاورفل انسان ہونے پر وہ مجھے سراہتی ہے۔ اور تم خود کو دیکھ لو الیگزینڈر، تم نے اپنی بیٹی کو ان سب چیزوں سے دور رکھنے کے بجائے اسے اس سب کا حصہ بنا دیا، اور حاصل کیا ہوا تمہیں نہ ہی تمہاری عزت نہ ہی رہی باقی، اب تمہاری بیٹی دونوں ہی کھو دیے تم نے، اب کیا کرو گے؟ اب تو تمہیں میں پولیس والا بھی نہیں رہنے دوں گا، تمہاری حکومت آنے سے پہلے ہی میں نے تم سے سب کچھ چھین لیا ہے الیگزینڈر۔ جہانگیر اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ کمشنر کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا پر جہانگیر کے اس سے ذرا برابر فرق نہیں پڑتا تھا۔ جہانگیر کہتے ہوئے ایک بار پھر اٹھ جاتا ہے۔ الیگزینڈر اپنا سر نیچے کیے ہوئے غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ جہانگیر اسے غصہ ہی دلانا چاہتا تھا، وہ اس کے کچھ کرنے کا منتظر تھا۔ جہانگیر تب تک اسے نہیں مارنے والا تھا جب تک وہ اس پر حملہ نہیں کرتا۔ جہانگیر جیسے ہی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کی نظر مافیا کے ایک آدمی پر پڑتی ہے جو بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جہانگیر اسے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے اور سیدھا ٹانگ پر نشانہ باندھ کر گولی چلا دیتا ہے۔ گولی کی آواز پر سب میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ پولیس والوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھایا اور جہانگیر کے آدمیوں سے لڑائی کرنی شروع کر دی۔ جہانگیر کے آدمیوں کو پولیس والوں نے مافیا کے لوگوں نے کافی زخمی کر دیا تھا۔ شعیب اور وینش بھی کافی لوگوں سے لڑے تھے سوائے جہانگیر کے، اور الیگزینڈر کے وہاں سب آپس میں لڑ رہے تھے۔ الیگزینڈر کے پاس کھڑے ہوئے جہانگیر کے آدمی کو بھی پولیس والوں نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور اب سب لوگ جہانگیر پر نشانہ باندھے ہوئے کھڑے تھے۔ الیگزینڈر زمین پر سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور جہانگیر گوڈاؤن کے بیچ میں کھڑا ہوا تھا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ جہانگیر جیسے ہی مڑ کر الیگزینڈر کی طرف دیکھتا ہے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے زمین سے اٹھتا ہے اور اٹھتے ہوئے اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتا ہے۔ جہانگیر کو قید میں نکالنے کے لیے 3 سے 4 پولیس والے جہانگیر کی طرف لپکتے ہیں اور اس کے ہاتھ سے گن چھین کر اسے اس کرسی پر بٹھا دیتے ہیں جسے اس نے لات ماری تھی۔ الیگزینڈر جیسے ہی اٹھتا ہے اپنے آدمی کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، ایک پولیس والا اس کے ہاتھ پر گن رکھ دیتا ہے۔ اس کا گھوڑا چڑھاتے ہوئے کمشنر جہانگیر کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کے بالکل سامنے جا کر آتا ہے اور گن کی پچھلی طرف جہانگیر کے منہ پر دے مارتا ہے، جس کی وجہ سے جہانگیر کے گال سے خون نکلنے لگ جاتا ہے۔ اس خون کو دیکھ کر الیگزینڈر ہنس پڑتا ہے، زور سے، اتنی زور سے ہنستا ہے
کہ اس کا کہکا ہوا میں بلند آواز میں لگتا ہے۔ بنش اور شعیب بھی کافی حد تک زخمی ہو گئے تھے۔ جہانگیر کے چہرے پر ابھی بھی کوئی ایکسپریشن نہیں تھا، ڈر کے جو الیگزینڈر دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے، اور تمہارا میں ہوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اتنی محنت کے بعد، اتنے سالوں کے انتظار کے بعد، اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے بعد بھی میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا؟ الیگزینڈر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر سے باندھے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے شعیب اور بنش کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جو تم نے کہا تھا اور سب صحیح ہے۔ سچ میں نے ہی اپنے بھائی کو مروایا ہے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں۔ میں نے ہی تمہیں ان سب لوگوں کے مارنے کا کہا تھا جو میرے راستے کے کانٹے تھے، جن سے میں نہیں لڑ سکتا تھا۔ میں نے انہیں تم سے الجھوایا اور تمہارے ہاتھوں ان کو ختم کروایا۔ وہ سب لوگ جو میرے راستے میں سے مشکلات پیدا کر سکتے تھے، وہ سب اب ختم ہو چکے ہیں۔ اب بچا کون ہے؟ کوئی تو وہ صرف تم ہو، جہانگیر عالم دی اٹیلین ڈیول۔ الیگزینڈر کہتے ہوئے واپس جہانگیر کی طرف آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سب کہہ رہا تھا۔ جہانگیر بھی سب کچھ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اب تمہاری باری ہے، تم بھی آج ختم ہو جاؤ اور تمہارا نام و نشان میں اٹلی سے مٹا دوں گا۔ جہانگیر اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑتا ہے، اور اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر الیگزینڈر، بنش اور شعیب سب حیران ہو رہے تھے۔ تم مجھے مارو گے؟ چلو مارو، دیکھتے ہیں آج تم مرو گے یا میں، جہانگیر کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے۔ تو الیگزینڈر حیرانگی سے اس کی ڈٹائی کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہو؟ مرنے والے ہو تم ابھی کسی بھی پل، اور تم ہنس رہے ہو کس بات پر؟ الیگزینڈر حیرانگی سے جہانگیر کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ خیر چھوڑو، جو بھی وجہ ہے اسے جان کر میں نے کیا کرنا ہے، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے ہیں، میں اپنا کام انجام دیتا ہوں۔ کہتے ہوئے الیگزینڈر نے گن جہانگیر کے سر پر تانی و نشانہ باندھا۔ جہانگیر کو گن اپنے سر پر دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اور گولی چلی تو ہے، لیکن الیگزینڈر کی گن سے پہلے پولیس آفیسر کے پیچھے کھڑی ہوئی بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس حیا کی گن سے، اور بڑی آسانی سے گن سے نشانہ باندھ کر کمشنروں کے ہاتھوں پر گن گرا چکی تھی، اور ایک گولی چلنے کی آواز آتی ہے جو سب کے کانوں کو سن کر چکی تھی۔ شعیب اور بنش تو ڈر کے مارے آنکھیں بند کر چکے تھے کہ جہانگیر کو گولی لگ گئی ہے، لیکن جہانگیر مسکراتے ہوئے آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی نظر سیدھا حیا سے جا ٹکراتی ہے، اور جہانگیر کھل کر مسکراتا ہے۔ حیا بھی اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی اور ہوا میں ہاتھ ہلا رہی تھی۔ گولی لگنے کی آواز پر کمشنر جیسے ہی پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھا تو آگے حیا اور اس کے پیچھے چائنا پولیس کی پوری فوج کھڑی ہوئی تھی، جو حیا کے کہنے پر ایک بار میں ہی اپنی ہتھیلی کا پڑر سے وہاں پہنچ چکے تھے۔ الیگزینڈر چائنا پولیس کو دیکھ کر ڈر گیا تھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پر چائنا پولیس اسے بھاگنے میں ناکام کر دیتی ہے، اور بازو سے پکڑ کر حیا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے چائنا کے بڑے پولیس آفیسر کے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا حیا، میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ الیگزینڈر حیا کو دھمکی دے رہا تھا۔ جہانگیر پیچھے سے چلتا ہوا آتا ہے اور آ کر کمشنر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان کے قریب ہلکی سی آواز میں کہتا ہے، دھمکی دے رہے ہو وہاں جہاں تم سے کوئی ڈرتے ہو؟ جہانگیر عالم اور نہ اس کی بیوی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ڈرتا تم جیسے چوہوں کی دھمکیوں سے۔ جہانگیر کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، اور کہہ کر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھ کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر بھی اسے دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ اتنے یقین سے نہیں ڈٹنا چاہیے تھا، اگر میں نہ ہوتی تو اب تک آپ مر چکے ہوتے، پتہ ہے نا آپ کو مائی ڈیئر ہسبینڈ، حیا شرارتن لہجے میں کہتی ہے۔ ڈٹنا چاہیے، اور بالکل ایسے ہی ڈٹنا چاہیے، مجھے یقین تھا کہ تم کہیں نہ کہیں سے ضرور ٹپک پڑو گی مجھے بچانے کے لیے۔ جہانگیر حیا کی ناک کو ٹچ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ یہ سب کے سامنے بنش اور شعیب آپ کو سنبھالتے ہوئے اندر سے باہر نکلتے ہیں، اور حیا اور جہانگیر کو دیکھ کر کہتے ہیں، ان کا پھر سے رومانس شروع ہو گیا ہے۔ یہ سچویشن میں بھی بنش ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے، چائنا پولیس والے الیگزینڈر کو، اس کے ساتھ ساتھ باقی پولیس والوں اور مافیا والوں کو جو غیر قانونی کام کرتے ہیں، ان سب کو پکڑ چکی تھی، جو ان میں سے بھاگ رہے تھے انہیں موقع پر ہی مار رہی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی اپنا رخ پولیس کے ساتھ جاتے ہوئے الیگزینڈر کی طرف کرتا ہے، حیا کی نظر اس کے گال پر پڑتی ہے جس پر کمشنر نے گن مارتا ہے، وہاں پر کٹ لگ گیا تھا اور خون بھی جمع ہوا تھا۔ حیا جہانگیر کے گال پر ٹچ کرتی ہے تو جہانگیر جلدی سے اپنا رخ حیا کی طرف موڑ کر اسے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا جہانگیر کے گالوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے غصے میں پوچھتی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ حیا نے غصے میں پوچھا تھا۔ جہانگیر جواباً کچھ کہتا ہے، الیگزینڈر کی طرف اشارہ کرتا ہے تو حیا غصے میں اس کی جانب بڑھنے لگتی ہے، تو جہانگیر اسے پیٹ سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگائے ہوئے روک دیتا ہے۔ بس ٹھیک ہے، تم نے پہلے اس کو گولی مار کر حساب برابر کر دیا، اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہانگیر حیا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ضرورت ہے، وہ گولی آپ پر بندوق تاننے کی وجہ سے چلائی تھی، اس چوٹ کا بدلہ ابھی رہتا ہے۔ حیا جہانگیر کو اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، اسٹاپ! حیا زور سے چیخ کر کہتی ہے تو الیگزینڈر کے قدم خود ہی رک جاتے ہیں۔ وہ حیا کی آواز پر فوراً پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ حیا لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے، اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہاں، سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ حیا غصے میں اپنا دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اور تمہارے شوہر نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا اس کا کیا؟ اس نے میری بیٹی کی جان لے لی ہے۔ آپ کی بیٹی؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ لیزل میری بیٹی ہے جسے تمہارے شوہر نے مروا دیا ہے۔ حیا کو الیگزینڈر کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی نظر سے ہٹ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے وجود پر پڑتی ہے۔ اگر وہ مر گئی ہے
تو وہ کیا ہے، اس کا بھوت چلتا ہوا آ رہا ہے؟ یا گندی سی شکل بنا کر کہتی ہے تو الیگزینڈر جلدی سے پلٹ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ لیزر کو زندہ دیکھ کر وہ اس کی طرف جانے لگتا ہے، پر چائنا پولیس والے اسے جانے نہیں دیتے۔ پولیس والے انہیں لیزر کی طرف بڑھنے سے روکتے ہیں اور لیزر بھی اس کی طرف نہیں آتی۔ وہ اپنا سر جھکائے لیزر لیڈی آفیسر کے ساتھ اندر سے باہر آ رہی تھی۔ پولیس والے الیگزینڈر کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو حیا ان کو روکنے کا کہتی ہے۔ تو فائنلی یہ سب کچھ اب ختم ہوا اور اصل گنہگار پکڑا گیا۔ ایک پہلی اور آخری بار آپ سے ہاتھ ملانا چاہتی ہوں۔ حیا اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتی ہے۔ کمشنر اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا اور پر حیا جس ہاتھ پر گولی لگی تھی اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر زور سے دبا دیتی ہے۔ جہانگیر اور چائنا کے پولیس آفیسر حیا کو دیکھ کر دونوں ہنس پڑتے ہیں۔ پولیس والے حیا کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، A woman never tolerate that someone hurt their favorite person. My wife is also very possessive for me. کہتے ہوئے پولیس والا ایک بار پھر سے ہنس پڑتا ہے۔ جہانگیر کی نظریں حیا سے ہٹ کر پولیس والے پر پڑتی ہیں تو وہ اسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ So Mr. Devil, what should we do with you? آفیسر جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، It's up to you. جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے آفیسر کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ پولیس آفیسر جہانگیر کو دیکھ کر ایک لمبی گہری سانس لیتا ہے۔ حیا الیگزینڈر سے اپنا ہاتھ ہٹا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے تو پولیس والے جو اس کے ساتھ دیکھ کر فوراً اسے جہانگیر کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے اور آفیسر حیا کی بوکھلاہٹ دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ Don't worry Mrs. Devil, I'm not gonna do with you man. It's a fact that he is a devil, but it's also true whatever he did with the people, they are also a devil. If an Italian devil kill all little devil, I don't think there is anything wrong in it. These people are enough for me, but that doesn't mean you can do that again and again, okay? پولیس والا جہانگیر کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا ہے۔ جیسے ہی جہانگیر کی نظر اپنی انگلی پر دیکھتا ہے تو سیریس فیس کے ساتھ وہ جلدی سے اپنی انگلی نیچے کر لیتا ہے۔ Don't worry about him. If he did something like that again, I'm gonna break his head with my own hands. حیا گردن موڑ کر جہانگیر کی طرف بڑھ بڑھ کر آنکھیں کر کے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، I believe that. پولیس آفیسر ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اتنے میں سکندر ماما پاپا کی رٹ لگاتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتا ہے اور اندر آتا ہے تو حیا کے ساتھ ہی، پر حیا اسے ایک چائنا پولیس والے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے اس جگہ سے دور چھوڑ کر اسے جہانگیر کے پاس چلی آتی ہے۔ سکندر دوڑتے ہوئے آتا ہے اور جہانگیر کی گود میں چڑھ جاتا ہے۔ پاپا آپ ٹھیک ہو؟ سکندر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے جہانگیر کے چہرے کو پکڑتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے۔ حیا اسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، جہانگیر کہتے ہوئے سکندر کے گال پر کس کرتا ہے۔ You are gone. Thank you so much for coming here and also thank you so much for giving me your gun. حیا مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی گن انہیں واپس کرتی ہے۔ پولیس آفیسر بھی مسکراتے ہوئے حیا کے ہاتھوں سے اپنی گن لے لیتے ہیں۔ It's my pleasure to work with you. Thanks once again for this. پولیس والا الیگزینڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، If you want you can go back on my chopper. I will join my team. پولیس آفیسر اپنے ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، No need, mine is coming. جہانگیر اپنی ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے جس پر اٹیلین ڈیول لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پولیس والے سے دیکھ کر ہنس پڑتا ہے۔ Of course, Italian devil doesn't like police officer. How can I forget that? It's not like I like police, but only Pakistani police officer. حیا مرزا, after that, no one. جہانگیر کہتا ہے تو حیا سر اٹھا کر اس کی طرف فخر سے دیکھتی ہے اور ایک گہری سانس لیتی ہے۔ پولیس والا بھی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ Always live happy like that. My good wishes is with you. We will meet soon. حیا اس کی بات پر فوراً سے انشاءاللہ کہہ دیتی ہے اور پھر پولیس آفیسر بھی کہہ کر جہانگیر اور حیا واپسی جانے کے لیے پلٹتے ہیں۔ جہانگیر سکندر کو گود سے اتار دیتا ہے اور ایک ہاتھ جہانگیر اور ایک ہاتھ سکندر کا پکڑ کر قدم سے قدم ملائے ہوئے چل پڑتا ہے۔ پولیس آفیسر کے پاس ایک لیڈی پولیس آفیسر آتی ہے، وہ اس کی وائف ہی ہوتی ہے۔ دونوں بھی ایک دوسرے سے ٹیک لگائے ہوئے ان تینوں کو جاتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ If wife like Haya come any devil life, she has dared to change any devil into human. ٹرو، آفیسر کی بیوی کہتی ہے اور دونوں بھی اپنے کام پر واپس چلے جاتے ہیں۔ جن کو پکڑا ان سب کو ایک بڑے سے ٹرک میں ڈال کر چائنا پولیس والوں کی ٹیم کے ساتھ چائنا لے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ بنیش اور شعیب بھی واپس گاڑی میں واپس حویلی کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حیا، جہانگیر اور سکندر واپس حویلی پہنچ چکے تھے۔ اپنی ہیلی کاپٹر میں سوار واپس آتے آتے ان کو رات ہو جاتی ہے۔ سکندر جہاز میں ہی سو جاتا ہے، گھر پہنچ کر بھی وہ سو ہی رہا تھا۔ حیا اسے کمرے میں انہی کپڑوں میں ہی سلا دیتی ہے اور خود کپڑے چینج کر کے کچھ دیر کے لیے چھت پر چلی جاتی ہے۔ جہانگیر بنش اور شعیب کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ دیر بعد وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ جہانگیر ان کو کچھ دنوں کی چھٹیوں کا کہہ کر اپنی شادی انجوائے کرنے کا کہتا ہے اور پھر کمرے میں واپس آتا ہے۔ حیا کو کمرے میں نہ پا کر جہانگیر بھی جلدی سے شاور لے کر اپنے نائٹ سوٹ میں ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے گیلے بالوں کے ساتھ پہلے سکندر کو دیکھ کر اسے کمبل اچھے سے اڑا کر دروازے کو بند کیے ہوئے حیا کو دیکھنے کے لیے ڈائریکٹ چھت پر جاتا ہے۔ حیا ریلنگ پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ جہانگیر اسے کھڑا دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آتا ہے اور حیا کے چاروں گرد اپنے حصار میں باندھے ہوئے اپنی قید میں لیتا ہے۔ حیا جہانگیر کے سینے سے لگ کر بھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جہانگیر حیا کے کندھے پر سر ٹکائے ہوئے کہتا ہے۔ دیکھ نہیں رہی، اپنے ماما پاپا اور سکندر انکل کو بتا رہی ہوں کہ آپ فائنلی سب ٹھیک ہو گیا ہے۔
میں بہت زیادہ خوش ہوں اور آج فائنلی ٹیلنٹ ڈیول کا چیپٹر آج ختم ہوا ہے۔ جہانگیر کی طرف منہ کرتے ہوئے کہتی ہے، نہیں تو جہانگیر عالم کا چیپٹر بند ہونے کے لیے تھوڑا نہ شروع ہوا تھا۔ جہانگیر حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ حیا نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ مطلب یہ میری جان، جہانگیر عالم دی ٹیلنٹ ڈیول صرف خاموش ہوا ہے، بدلا نہیں ہے۔ ایک چیپٹر بند ہوا تو کیا ہو گیا، ہم دوسرا شروع کریں گے، لیکن اس دنیا کو جہانگیر عالم دی ٹیلنٹ ڈیول کے نام سے محروم نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے ذہن میں اپنے چھاپ چھوڑ کر جائیں گے تاکہ لوگ ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں۔ جہانگیر عالم اور اس کی حیا۔ یا اس کی بات پر ہنس پڑتی ہے، تمہاری کوششیں کامیاب ہوئی، اب سے ہم ہمارے لیے جئیں گے، اپنے بچے کے لیے جئیں گے، اس دنیا کو بھول کر اپنے ایک نئی دنیا بسائیں گے جس میں ہوں گا، تم ہوگی اور ہماری ڈھیر ساری بچے ہوں گے۔ آخرکار ہم سکندر کو اس دنیا میں اکیلا تو نہیں چھوڑیں گے، نہ بیچارہ اداس ہو جائے گا۔ جہانگیر کی بات پر حیا کھل کر ہنس رہی ہوتی ہے۔ شکر ہے تمہارا میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے بدلنے کے لیے، ہمیشہ میرے ساتھ رہنے کے لیے، اور ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو حیا، تمہیں دیکھ دیکھ کر تو میں جیتا ہوں۔ جہانگیر حیا کے ہاتھوں پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر حیا کے ہاتھوں پر کس کر کے جیسے ہی اپنا منہ اوپر کرتا ہے، حیا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیتی ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر حیران ہو جاتا ہے، پھر اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے اپنے اتنے سالوں کی شدت مٹانے لگتا ہے۔ کچھ پلوں بعد وہ حیا کو آزاد کرتا ہے اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے ہوئے، اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہتا ہے، I love you Mrs. Devil. I really really love you a lot. I love you too Mr. Italian Devil and I also really really love you. دونوں بند آنکھوں سے کہہ کر مسکرا دیتے ہیں، I love you three ماما پاپا۔ پیچھے سے سکندر ہنستے ہوئے کہتا ہے، تو دونوں اپنی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ حیا اور جہانگیر ایک دوسرے کو چھوڑ کر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہیں اور باہیں پھیلا کر اسے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ سکندر دوڑتا ہوا ان کے پاس آ کر ایک ساتھ دونوں کے گلے سے لگ جاتا ہے۔ تینوں ایک دوسرے کو گلے لگائے ہوئے کھلے آسمان کے نیچے خوشی سے بھرپور آوازیں لگائے ہوئے ہنس رہے تھے۔ چلیں ماما پاپا جلدی سے مجھے بھی کس کریں اور ناول کو ختم کریں، ہمارے ریڈرز کو زیادہ انتظار نہیں کروانا چاہیے ورنہ وہ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ سکندر دونوں کے گلے لگتے ہوئے کہتا ہے، اس کی بات پر ہنس کر جواب دیتا ہے، ایسے کیسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں اٹیلین ڈیول سب کو گھر سے اٹھوا لوں گا، کوئی کہیں چھوڑ کر تو دکھائے ہمیں۔ جہانگیر کہتا ہے تو تینوں ہنس پڑتے ہیں اور جہانگیر اور حیا سکندر کے گال پر ایک ساتھ کس کرتے ہیں۔